بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ حضرت فاطمہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ہیں، سب سے بڑی بات یہ۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی اپنے جسم کا ایک حصہ، اور حصہ بھی وہ جو جسم میں بہت زیادہ قیمتی حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ایک کمال کی محبت بھی ہے، کمال کا پیار بھی ہے، اور ایک عظیم فضیلت بھی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہونا یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا احترام کرنے والا بنایا ہے، ان سے جو ہے نا محبت اور عقیدت رکھنے والا بنایا ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان سے ہمیشہ تعلق مضبوط رکھے، اور ان کے در سے مانگنے کی، ان کے در کی خیرات ہمارے حصے میں بھی ہمیشہ کے لیے رہے۔ ایک دو احادیث طیبات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حشام بن مغیرہ کے بچوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے مجھ سے یہ اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت علی کے نکاح میں حضرت سیدہ فاطمہ موجود تھی، تو وہ لوگ حضور کے پاس آئے اس اجازت کے لیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور میں نے انہیں اجازت نہیں دی۔ ہاں البتہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے دے تو پھر ان سے شادی کر لے۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہے۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت علی کا صرف ایک نکاح تھا اس وقت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ شریعت اجازت دے رہی تھی، حضور نے اجازت نہیں عطا کی۔ حضور نے اپنی بیٹی کے لیے شریعت کا جو اصول تھا، جو قانون تھا، وہ بھی تبدیل فرما دیا۔ محبت کا عالم دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ البتہ اگر وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے تو پھر دوسری شادی کر لے، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو چیز اسے بری لگتی ہے وہ چیز مجھے بری لگتی ہے، جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ یعنی اس نکاح کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو حضور کو آپ کی وہ تکلیف بھی گوارا نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ نے شریعت کا قانون بھی تبدیل فرما دیا۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے جامع ترمذی کے اندر کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہتے تھے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ معلومات پہنچی، آپ کو یہ پتہ چلا، تو آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگتی ہے وہ مجھے بری لگتی ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اگر دوسرا نکاح کرنا بھی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ کو طلاق دے کے کر سکتے ہیں۔ تو آپ مقام دیکھیں ان کا مرتبہ دیکھیں، ان کا معیار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ ابن بریدہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواتین میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے تھی، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت علی المرتضیٰ سے تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ یار کیسا مقام ہے ان لوگوں کا، بات طہارت کی ہو پھر بھی بے مثال، بات پاکیزگی کی ہو پھر بھی بے مثال، بات نفاست کی ہو پھر بھی بے مثال، بات مقام کی ہو پھر بھی بے مثال، بات شرف و اکرام کی ہو پھر بھی بے مثال۔ جس لحاظ پہ، جس لیول پہ آپ ان کو جا کے دیکھیں، ہر لحاظ میں وہ بے مثال ہیں۔ خوش